تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین جرائم میں سے ہے جسے حق تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک کا طرز عبادت جدا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لیں کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شے کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں اور اسے حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے قبائل جرہم و قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ جب مکہ پر قبیلہ ایاد و بنو غزہ کے یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا۔ لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاع کا سردار عمر بن لہی تھا۔ یہ شخص عمر بن لہی خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا اور بارسوخ سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا رہا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمر بن لہی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ آتا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک خدا کو ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لی ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے تو کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لہی کو یہ بات بہت پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگے اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے
تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ حبل یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد عمر بن لہی نے وہی بات کی جو قوم عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا، یہ اس کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا، اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمر بن عامر بن لہی الخزاعی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر بن عامر بن لہی الخزاعی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور نہ اس پر بوجھ لادتے اور نہ سواری کرتے۔ ایک بڑا مضحکہ خیز قصہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ ایک بار ایک شخص سفر پر نکلا تو وہ مکہ سے اپنا بت اور مکہ کی مٹی ساتھ لے جانا بھول گیا۔ اب اس سفر میں اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنا بت ساتھ لے جانا ہی بھول گیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کس کی عبادت کرے۔ اس وقت کے تو سفر بھی بہت لمبے ہوتے تھے، چنانچہ اس نے اپنے پاس موجود کھجوروں سے گٹھلیاں نکالیں اور ان کھجوروں سے بت بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب سفر میں اس کے پاس کھانے کے لیے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، تو جب اسے بھوک لگی تو اس نے اپنے بنائے ہوئے بتوں کو ہی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو کھجوروں سے بنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ پورا بت کھا گیا۔ حال یہ تھا کہ مکہ میں بت پرستی عام تھی، لوگ بہت سی برائیوں میں گھرے جا چکے تھے، اور اب اس نبی کا انتظار ہو رہا تھا جس کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نسل کا انتخاب کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی۔ وہ قبیلہ کنانہ تھا، اور کنانہ میں جو بھی سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور قریش میں سب سے اعلیٰ بنو ہاشم کے لوگ تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ خان حضرت عبد المطلب کا تھا، اور اسی خاندان سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ میں سے بھی اعلیٰ سے چنا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔